اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین کرام، آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ۔ آج ماہ رمضان کی 4 تاریخ اور 4 روزہ، خداوند متعال کا بہت کرم اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے وہ آج 4 روزہ نصیب کیا، اور اس سے دعا ہے کہ اس روزے کو اسی طرح جو ہے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے گا جس طرح وہ چاہتا ہے، جس طرح اس کے اولیاء اور ائمہ معصومین ہم سے چاہتے ہیں۔ آج کی دعا میں ائمہ جو ہمیں مطالب اور مفاہیم اور تعلیمات دینا چاہتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہم قوّنی فیہ علی اقامت امرک وذقنی فیہ حلاوت ذکرک وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين، کہ اے خدا آج کے دن مجھے اپنے امر کے بجا لانے پر مضبوط کر دے، مجھے طاقت دے دے کہ جس سے میں تیرے امر کو برپا کر سکوں، تیرے امر کو بجا لا سکوں۔ قوت، طاقت جو انسان کے پاس ہوتی ہے، معمولاً ہم لوگ جس طرف توجہ کرتے ہیں وہ جسمانی طاقت کی طرف کرتے ہیں۔ جسمانی طاقت انسان کو دنیاوی امور انجام دینے کے لیے تو کافی ہے اور ایک ضروری جو ہے عنصر بھی ہے، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں خدا کی اطاعت کی، عبادت کی، خدا کے راستے میں توفیقات کی، تو اس میں جسمانی طاقت کا اتنا بڑا عمل و دخل نہیں ہے۔ اس میں جس طاقت کی ضرورت ہے وہ ہے روحانی طاقت کی، کہ انسان کی روح، انسان کا قلب مضبوط ہو، متوکل علی اللہ ہو، توکل کی طاقت اس کے پاس ہو، ایمان معرفت سے اس کا دل جو ہے وہ بھرا ہوا ہو، تو پھر انسان جو ہے وہ ایک روحانی اور قلبی طور سے مضبوط انسان ہو جاتا ہے، وہ واقعتاً انسانیت کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں تاریخ میں نقل ہے کہ جب امام علی علیہ السلام ظاہری طور سے اتنے کمزور اور نحیف تھے کہ خشک نان بھی جو ہے ان سے توڑا نہیں جاتا، لیکن اسی دوران وہ در خیبر اکھاڑ پھینک دیا انہوں نے، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ لیس بقوت الجسمانیہ بل بقوت الروحانیہ، کہ یہ جو میں نے در خیبر اکھاڑ پھینکا ہے یہ میں نے قوت جسمی سے نہیں اکھاڑ پھینکا، بلکہ یہ قوت روحانی سے میں نے اکھاڑ پھینکا، قوت معرفت سے، قوت یقین سے، قوت توکل سے۔ مومن جو ہے وہ کچھ کر جاتا ہے کہ جو قابل تصور نہیں ہے، کہ انسان کیونکہ ایک ایسی ہستی پر توکل کر رہا ہوتا ہے کہ جو لامحدود ہے، جو بے نیاز ہے، جو سارے کمالات اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، تو پھر انسان بھی جو ہے وہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس خدا سے طاقت لے کر، اس خدا سے مضبوطی لے کر میدان میں اترتا ہے، اور وہ ایسے اعمال اور رفتار دکھاتا ہے، انجام دیتا ہے کہ ساری عقلیں جو ہیں وہ حیران رہ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کیا اگلے فقرے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَاذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ، کہ آج کے روزے میں اے خدا اپنی یاد کی مٹھاس ہمیں چکھا دے۔ خدا کی یاد کی مٹھاس، ناظرین، اس کو حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم عبادت جو ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کو ہمہ جہت طور سے آمادہ کرتی ہے۔ ساری عبادتیں جو خدا نے ہم پر فرض کیے ہیں اور ہمارے لیے لکھی ہیں اور بھیجی ہیں، ہر ایک عبادت میں کچھ عنصر موجود ہیں، کچھ عنصر موجود نہیں ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے سارے عنصر موجود ہیں، ہر لحاظ سے انسان کو کمال عطا کرتی ہے۔ ایک طرف انسان کو کھانے اور پینے سے روک دیتی ہے، گناہوں سے دوری اختیار کرنے کے لیے محدودیت ایجاد کر دیتی ہے۔ روزے کی عبادت صبح فجر سے لے کے مغرب تک انسان کھانے پینے دنیاوی لذات سے دور ہو جاتا ہے، اسی طرح حرام کام کرنے سے انسان جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ
اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں کہ انسان کا جسم جو ہے وہ، جب انسان کی توجہ اپنی جسم کی طرف سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی روح کی طرف توجہ انسان کی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کی روح، جب جسم کمزور ہو جاتا ہے تو روح مضبوط ہو جاتی ہے عبادت کرنے کی وجہ سے، گناہوں سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے. جب انسان کی روح غالب آ جاتی ہے اس کے جسم پر، عام طور سے ہمارے جسم غالب ہوتے ہیں ہماری روحوں پر، ہمارے جسم جو ہے وہ سوار ہوتے ہیں ہماری روحوں پر، ہمارے جسم جو ہے وہ سواری کر رہے ہوتے ہیں ہماری روحوں پر، جیسے چاہ رہے ہوتے ہیں ہماری روحوں کو اپنے پیچھے بھگا رہے ہوتے ہیں. لیکن ماہ رمضان وہ ماہ ہے، وہ عرصہ ہے کہ جس میں یہ کایا پلٹ جاتی ہے، روح حاکم ہو جاتی ہے جسم پر. اور جب انسان کی روح حاکم ہو جائے جسم پر، جب روح غالب آ جائے جسم پر، تو پھر خدا کی یاد کی مٹھاس اس کے دل میں بیٹھ جاتی. یہی وہ وجہ ہے کہ ماہ رمضان میں مومنین عبادات اور نیک کاموں کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی روح جو ہے وہ غالب آئی ہوتی ہے جسم پر، جسمانی خواہشات دب جاتی ہیں. انسان دبا لیتا ہے اپنی جسمانی خواہشات کو، کم کھانے سے، کم پینے سے، کم کام حرام کام انجام دینے سے انسان کا جسم ضعیف ہو جاتا ہے، روح کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، اس کے حواس، اس کے ارادے روح کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں. اگلے فقرے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَأَوْزِعْنِي فِيهِ لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، کہ اے خدا آج کے دن مجھے اپنے شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. اور آگے کہا کہ اپنے کرم کے واسطے اے خدا مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. شکر ادا کرنا جو ہے، جیسے یہاں ارشاد ہو رہا ہے، خود ایک توفیق ہے. شکر ادا کرنا خود ایک توفیق ہے کہ انسان جب تک شکر ادا نہیں کرتا کہ جب تک خدا اس کو شکر ادا کرنے کی توفیق نہ دے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام دعا عرفہ میں ارشاد کرتے ہیں کہ اے خدا تیرا شکر بالکل کبھی بھی ممکن نہیں ہے، محال ہے تیرا شکر ادا کرنا حقیقی طور سے. کیوں؟ کہ جس نعمت کا تیرا شکر ادا کیا جائے گا، اس شکر پر بھی ایک اور شکر لازم آ جائے گا، کیونکہ وہ خود شکر ایک توفیق ہے تیری طرف سے. اس لیے شکر کا مقابلہ، شکر ادا کرنا کبھی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے خداوند متعال کا شکر حقیقی ادا کرنا انسان کے لیے، انسان کی قدرت سے باہر ہے. اس لیے خود شکر جو ہے ایک توفیق ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ شکر جو ہے خدا کی توفیق ہے تو یہ خدا کا کرم ہے. خدا کا کرم ہونا ضروری ہے تاکہ انسان کو شکر کی توفیق ملے. کیوں؟ کیونکہ یہاں استحقاق نہیں ہے. استحقاق جب ہوتا ہے کہ جب انسان کو نیک عمل انجام دے اور اس کے نتیجے میں خدا اسے توفیق دے. لیکن نیک عمل کرنے کی توفیق بھی انسان کو خدا سے درکار ہے، شکر کرنے کی توفیق بھی انسان کو خدا سے درکار ہے. اس لیے ضروری ہے کہ پہلے خدا کرم کرے، پھر انسان جو ہے نیک عمل کرنے کی اسے توفیق ہوتی ہے، اور پھر جو ہے آگے خدا اس کے متقابل میں دوبارہ جو ہے اس کے لیے توفیقات میں اضافہ کرتا ہے. تو در حقیقت توفیق جو ہے سوائے کرم کے انسان کو نہیں مل سکتی. اسی لیے یہاں تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اے خدا اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما اپنے کرم کے واسطے، کیونکہ انسان استحقاق نہیں رکھتا. انسان خدا کے سامنے ہیچ ہے، کسی چیز کا استحقاق نہیں رکھتا. خدا کرم کرے گا تو انسان کو کار نیک کی توفیق ہوگی، شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگی. اس کے آگے دعا یوں جو ہے وہ ہمیں فرما رہی ہے، مخاطب کر رہی ہے کہ احفظنی فیہ بحفظک وسترک، کہ اے خدا ماہ رمضان میں مجھے اپنے حفاظت میں رکھ. کہ جو میں ماہ رمضان میں داخل ہو گیا ہوں، تو نے مجھے نعمت دی ہے ماہ رمضان میں داخل ہونے کی، تو اب مجھے اپنے حفاظت میں رکھ. میں گنہگار بندہ ہوں، میں ضعیف بندہ ہوں، میرے حواس کمزور ہیں، میرے قوت ارادی کمزور ہے، میں کبھی بھی بھٹک سکتا ہوں. اے خدا تو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں مجھے رکھ. انسان کے لیے سب سے اہم
جو موڑ ہے وہ یہ کہ انسان اپنے آپ پر کبھی بھی متکی نہ ہو، اپنے آپ پر کبھی بھی بھروسہ نہ کرے، ہمیشہ وہ اپنے آپ کو خدا اور اولیاء خدا کے دامن میں چھپائے رکھے، دامن میں اپنے آپ کو ان کے زیر سایہ رکھے، ورنہ انسان بھٹکتے ہوئے دیر نہیں لگاتا۔ اگر انسان پر سایہ توفیقات الہی ایک لہجے کے لیے بھی کم ہو جائے، عامہ معصومین کی نظر کرم انسان سے ایک لہجے کے لیے بھی اٹ جائے تو انسان منحرف ہو جاتا ہے۔ جب ہی رسول اللہ اپنی شب کی تنہائیوں میں، رسول اللہ جیسی شخصیت، ہستی جو ہے وہ رحمت للعالمین جیسی ہستی خدا سے تقاضا کرتی کہ خدا ایک لہجے کے لیے بھی مجھے اپنے حال پر نہ چھوڑ۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ اگر خدا کی عنایت اور خدا کا کرم اور رحمت انسان کے اوپر سے اٹھ جائے، خدا کی ولایت انسان کے اوپر سے اٹھ جائے، تو اس کے مقابلے میں شیطان کی ولایت ہے، انسان شیطان کی ولایت میں چلا جاتا ہے۔ اور اس لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے خدا کی حفاظت طلب کرے۔ اس کے علاوہ بحفظک وسترک، خدا کا ستر، پردے داری سے ہے خدا میری حفاظت کرے۔ خدا کی پردے داری بہت عظیم ہے۔ ذرا سا فرض کیجئے کہ اگر میرے اور آپ کی پیشانیوں پر ایک کیلکولیٹر لگا ہوتا اور ہمیں کہا جاتا کہ جیسی تم گناہ کرو گے تمہارے کیلکولیٹر پہ وہ نمبر جو ہے وہ آ جائے گا، بڑھتے جائیں گے نمبر، تو میرے اور آپ کا کیا حال ہوتا؟ ہم کہاں جاتے؟ شرمندگی سے میں اور آپ اس دنیا میں کہاں جاتے؟ اسی طرح روایت میں ہے کہ گناہ کی بدبو ایسی ہے کہ اگر تم لوگ سونگ لو تو دو آدمی آپس میں ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ خدا کی پردہ داری ہے، اس کا شکر لازمی ہے کہ خدا اپنے بندوں کو عزت و آبرو بچاتا ہے، خدا ستار العیوب ہے۔ اس لیے اس کی ستر کا ہمیشہ انسان جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں جس طرح گناہ کی بو ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، اسی طرح گناہ کی خوشبو بھی، اسی طرح ایمان کی خوشبو بھی ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ تشریف لائے اور دیکھا کہ اویس قرنی کی خوشبو انہیں محسوس ہو رہی ہے تو کہا کہ مجھے اویس قرنی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، تو پتہ چلا کہ ہاں اویس تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے لیکن آپ سے ملاقات نہیں کر سکے، واپس چلے گئے۔ رسول اللہ نے ان کی ایمان کی خوشبو کو سونگ کر بتایا کہ اویس قرنی یہاں ہے۔ تو یہ وہ خدا کی پردہ داری ہے جو مومنین اور مسلمان اور کافر سب کے لیے، کہ یہ کیوں ہے؟ تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکے۔ اگر میرے اور آپ کے گناہ سب پر واضح ہو جائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے اس دنیا میں؟ اصلاح کے راستے ہمارے لیے بند، مایوس ہو جائیں گے ہم۔ آگے وَاحْفَظْنِي فِيهِ بِحِفْظِكَ وَسِتْرِكَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ، اے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ دیکھنے والے، اپنے حفاظت میں اور اپنی پردہ داری میں مجھے چھپا کے رکھ۔ یہاں پہ خدا کو اس کی بصریت کا، اس کی بصارت کا جو ہے واسطہ دیا جا رہا ہے کہ بندہ مومن اپنے آپ کو ہر وقت ماہ رمضان میں خدا کی نظروں کے سامنے دیکھے، اپنے آپ کو خدا کی نظروں کے سامنے حاضر و ناظر جان کے رکھے، تاکہ ماہ رمضان کی توفیقات اس سے نہ چھنیں، اسے نصیب ہوتی رہیں، اسے دائماً وہ فیض نصیب ہوتا رہے جو خدا متعال نے اپنے نیک بندوں کے لیے ماہ رمضان میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی دعا کی مختصر توضیح اور تشریح۔ امید ہے کہ کچھ مطالب سے آپ نے ضرور جو ہے وہ استفادہ کیا ہوگا۔ بندہ حقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ کل ماہ مبارک رمضان کے 5ویں روزے کی دعا کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔